یہ کہانی ہے ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی۔ کوہ بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا۔ دوسری طرف چڑیا تھی جو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، میرا گھونسلہ تو تنکوں کا بنا ہے، اگر کسی دن تیز بارش آ گئی تو یہ ٹوٹ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ جلد از جلد مجھے میرا گھر پکا کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکوں۔ چڑیا نے گھر پکا کرنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا گھر تیار ہو گیا۔ گھر بننے کی خوشی میں وہ کوے کو مٹھائی دینے کے لیے گئی۔ کوہ سست اور کاہل ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی اور جاہل بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ چڑیا اس کی طرف آ رہی ہے تو اس نے سوچا، یہ چڑیا کی بچی ضرور مجھ سے کچھ مانگنے آ رہی ہوگی، ہر وقت فضول کاموں میں لگی رہتی ہے، آنے تو دو، نانے یاد کراتا ہوں اس کو۔ ارے کوے بھیا، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں کہ میں یہ مٹھائی کیوں لائی ہوں۔ ارے ہاں ہاں، کس خوشی میں لائی ہو؟ کوے بھیا، میں نے بڑی محنت سے اپنا گھر پکا کیا ہے۔ آج 1 مہینے کی محنت کے بعد میرا گھر مکمل ہو گیا ہے، اسی خوشی میں مٹھائی دینے آئی ہوں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، اب میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ چڑیا کو یہ سن کر بہت برا لگا۔ اس نے سوچا کہ کوہ تو بڑا کھڑوس نکلا، نہ خوشی کا اظہار کیا نہ ہی مبارکباد دی۔ خیر چھوڑو۔ کچھ دنوں کے بعد تیز طوفان آیا، خوب گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ چڑیا کی محنت رنگ لے آئی اور اس کا گھر محفوظ رہا۔ دوسری طرف کوے کا سارا گھونسلہ بکھر گیا۔ کوہ بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر گیا۔ کون ہے دروازے پر؟ ارے ارے، میں ہوں چڑیا بہن، جلدی سے دروازہ کھولو، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں۔ ارے آپ کوے بھیا، آپ اتنی بارش میں کیوں یہاں آئے؟ خیر تو ہے؟ ارے بہن، خیریت ہی تو نہیں ہے، طوفان اور بارش کی وجہ سے میرا گھونسلہ بکھر گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ پریشان مت ہوں، آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر میں ٹھہر سکتے ہیں۔ جب بارش رکے گی تب ہم مل کر آپ کا گھر پھر سے ٹھیک کر دیں گے۔ چڑیا نے کوے کو گرما گرم سوپ دیا، پھر پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلایا اور آرام دہ بستر بھی دیا۔ کوہ تو پہلے ہی کام چور اور سست تھا، اسی لیے وہ چڑیا کے گھر رکنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ ارے بھائی، یہاں تو بڑے مزے ہیں، اتنا آرام دہ اور پرسکون گھر میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، کیوں نہ ہمیشہ کے لیے چڑیا کے گھر رہا جائے۔ 3 دن تک چڑیا کوے کی یوں ہی مہمان نوازی کرتی رہی۔ چوتھے دن چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا، برا مت مانیے گا، اب بارش رک گئی ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں مل کر آپ کے گھونسلے کی مرمت کرنی چاہیے۔ چڑیا بہنا، آج تو میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا، تو میں اپنا گھونسلہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ ارے مجھے معاف کیجیے گا، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں ایسی بات نہ کرتی، مجھے معاف کیجیے۔ چڑیا نے کوے کے لیے کھچڑی بنائی اور گرما گرم کھچڑی پیش کرتے ہوئے کہا، یہ لیجیے کوے بھیا، گرما گرم کھچڑی کھائیے، مجھے ذرا باہر کام ہے،
اسی لیے میں باہر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، آپ کو کچھ چاہیے ہو تو لے لیجیے گا۔ ادھر چڑیا نے سوچا کہ وہ کوے کا گھونسلہ ٹھیک کرے گی کیونکہ وہ بیمار ہے۔ چڑیا محنتی تھی، اس نے سارا دن لگا کر کوے کا گھونسلہ ٹھیک کیا۔ ادھر کوے نے گھر میں سب کچھ کھا لیا اور گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ چڑیا رات کو گھر آئی اور وہ بیچاری تھکی ہاری کھانے کو کچھ ڈھونڈنے لگی، مگر سب کچھ کوا کھا چکا تھا۔ بیچاری بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ کوے بھیا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، میرے ساتھ چلیے، میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کوا چڑیے کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے کوے نے دیکھا کہ اس کا گھونسلہ صحیح سلامت ہے، بالکل پہلے سے زیادہ بہتر۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ میں نے آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا، اب آپ سکون سے یہاں رہ سکتے ہیں۔ اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اپنا نیا گھونسلہ دیکھ کر کوا بہت خوش ہوا اور اس نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔